نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد، اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان و بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن، سچ سنن، صحیح تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے، مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائے، قلب تابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنا بندہ بنائے، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت نے دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ، یہ روح دے مطابق قلب نہ عمل کرنا بڑا بندہ بنائے۔ غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب ملو دکھی انسانیت دا بھلا کرنے والا اور انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ قابل صد احترام موضوع سامنے آج درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ راج دی اس درس تصوف دی محفل دے اندر ایک اللہ والے حضرت جعفر بن نصیر خلدی رحمتہ اللہ دے بارے نفحات الانس وچوں مختصر جا ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے، اندی رب سنے فرمایا کہ یاد رکھو چ کوئی شک نہیں، میرے دوستان نہ کو خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے نے اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی کہ جڑے میرے دوست سچے نفس و فلک ما سوا اللہ، نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں گمراہ جہنمی فرقے 2 نمبر غیر شرف لاتونی بابیاں دے اور دجالیاں دے پروگراماں تو کلی قلب نہ الگ ہو گئے اور ادھا الگ ہوئے کوشش کرنا دے خیال بھی نہیں آندا، فنا نے اس دی جمعیت دا کمال حاصل کیتا اور سب تو الگ ہو کے میرے پروگرام تے یعنی قرآن و سنت تے وہ دی روح دے مطابق عمل کیتا اور میری طلاع چ لگے، حتیٰ کہ میں نے دی سچائی دیکھی تے پھر انہوں اپنے دیدار دی نعمت تو نوازیا۔ انہاں دی بارے رب سنے فرمایا کہ میرے دوست نے کہ جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کسی طرح دا کوئی غم ہوئے گا۔ سانو بھی چاہیے یہ وزلی سعید الفطرت روح آنا جنہاں روز اللہ دلوں بلا کے آ سکا اور قلب اور خدا مست ہو گئے سی، اللہ دی سونی ذات ڈوب گئے سی، دنیا دکھائیاں نعمتاں دے پیچھے نہیں سی دوڑے۔ سانو بھی چاہیے اگر اللہ سونے دے دوستاں شامل ہونا چاہنے ہیں، جماعت اولیاء داخل ہونا چاہنے ہیں، تو بوہا کھلا ہے، سچی توبہ کریے، نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں تو الگ ہوئی ہے، دجالی پروگراماں تو الگ ہوئی ہے، قلباً سچی توبہ کریے۔
اور اپنے دل و دماغ دے ذہناں تو ماسوا اللہ دیاں غلاظتاں، قدورتاں، گندگیاں، کثافتاں، ظلمتاں، طلباں، رغبتاں، محبتاں تو خالی کر کے اللہ سونے دے سچے دوست حزب اللہ دے مجاہد صحیح العقیدہ ظاہری بات نہیں علوم نبوت دے وارث مردہ نفس زندہ دل متقی بدعتاں رخصتاں تعویلاں اور شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سرفروش بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت دے پیکر سچے خدا مست علماء و مشایخ کی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا علم حاصل کریے اور انہوں نے صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے انہوں کو توحیدی نوری انعکاسی فیض حاصل کریے جڑے انہوں نے سینے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سینہ ٹو سینہ آیا ہوا پھر اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے پھر اپنے پیر و مرشد کو ذکر اپنے اندر نوری جاگ لوائی الف اللہ چمبی دی بوٹی لوائی ہے پھر اس نوری بوٹی نو نفی اس بات یعنی ذکر کلمہ طیب دا نوری پانی دئیے تاکہ بوٹی اندروں ترقی کرے اور ماسو اللہ تو کٹ کے خدا مست کر دے پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاض کا مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولاد کریے کیونکہ ولاد دا بوا کھلا ہے نبوت بند ہو چکے ساڑھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سنے دے آخری نبی نے آخری رسول اللہ سنے دے حبیب ہے تو قرآن حکیم اللہ سنے گا آخری پیغام پوری نسل انسانی واسطے جیدے ویچ ہر دور دے ہر انسان دے ہر شعبے واسطے جیدے ویچ مکمل رہنمائیاں موجود ہیں خواہ سیاسی ہون اقتصادی ہون معاشی ہون سائنسی ہون ٹیکنالوجی دی ہون آئی ٹی دی ہون طب دیاں ہون قانون دیاں ہون اللہ حاضر کیا ہر شعبے دی مکمل رہنمائی یہ اندر موجود ہے اور اللہ سونے دی زندہ کتاب ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنے والا بھی ہمیشہ علیہ زندہ ہو جاتا تائیں حضور سلطان کو فرمایا کہ نام فقیر تینہ دا بہو قبر جنہ دے جیوے ہو سانو چاہیے دا کٹ کھان کٹ سون کٹ ملن کٹ بولن دی عادت بنائیے سب تو الگ ہو جائیے غافلہ لوکاں دا نفس و خلقی اسباب و ارباب تو الگ ہو گئے جویں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے تحضور بابو اللہ شاہ رحمتہ اللہ علیہ فرماندے چل بولے ہوتے چلیے جتھے سارے انے نہ کو ساڑی ذات پہچانے نہ کو سانو مننے سچے اللہ والے دی کوشش یہی ہوندی ہے کہ غافل مغرور سن نہ جانیے سن نہ جانیے ساڑے آسے ساڑا اللہ کافی ہے جڑا ہر ویلے ساڑے کول ہے اگے پیچھے سجے کھبے اللہ سونا اپنی پاک ذات نہ بغیر کسی محتاجی تو ہر جگہ حاضر و موجود ہے اللہ دی پاک ذات زمان مکان حلول و اتحاد تجسیم و تشبیہ کمی و خطا جوہر و عرض مثل و مثال تو پاک یکتا و یگانہ اللہ سونا اپنی ذات و صفات یکتا ہے اللہ سونے انسان نو حدیث پاک چاہے
اپنی صورت پیدا کیتا، یعنی اللہ سونے نے انسان نو حواس دی نعمتاں دتیاں، ارادہ اختیار عقل عطا فرمائی، لیکن یہ ساریاں عطائی چیزاں نے۔ اور اللہ پاک دی صفات دا پرتاؤ ہے، اس واسطے انسان دیاں یہ حواس جڑے محدود ہے، لیکن اللہ سونے دے یہ سارے صفتاں پوری ذات دی طرح ہر صفت اللہ محدود ہے۔ اسی دیکھن واسطے اکھاں تے محتاج ہے، سنن واسطے کناں تے محتاج ہے، لیکن اللہ سونا بغیر اکھاں تو دیکھدا، بغیر کناں تو سندا، ہر شے تو واقف ہے، اور بڑی محبت بڑی نگاہ نال ہر انسان دی طرف ہر ویلے دیکھ رہا کہ واپس پلٹے آوے شغلے خلق جو نکل کے شغلے مولا لگ پوے۔ قرآن سنت دی روشنی چ ظاہری بات نہیں سفر کرے اور میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ سچے طالبان مولا، سچے علماء مشایخ دی خدمت چ ریاضت و مجاہدات کرتے ہیں، اپنے اندر نورانی کرتے ہیں، اپنے ظاہری حواس معطل کرتے ہیں، بات نہیں بیدار ہوندے ہیں، کیونکہ انسانی جسم جڑا یہ قیدی ہے ٹائم سپیش قصے شکل ماضی حال و مستقبل دا، روح نہ تو آزاد ہے۔ جب اندر نورانی ہوندا تے روح باطن چ پرواز کردی ہے نا، واسطے باطن دا بوا کھل جاندا، پھر باطنی کچہریاں باطنی محفلاں دے اندر شریک ہوندے نے، نیک جنات ارواح ملائکہ نال ملاقاتاں ہوندیاں نے، آسماناں دیاں سیراں روح دے ذریعے ہوندیاں نے۔ وہ انسان دا وجود اتنے ہوندا ہے، لیکن روح اس خاکی عنصری وجود چوں نکل کے باطن سیراں کردی ہے، لوح محفوظ دے مطالعے کردی ہے، اللہ سونے طرف دوڑ دی ہے، جویں رب سونے قرآن حکیم چ فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اور پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہازی کا شرف حاصل کر دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدن حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی، جڑے زندگی دا مقصد ہے۔ پھر قرآن کریم کی رب سنے فرمایا لا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمتہ تائیں فرمایا سی عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، ارے ہے چرخی فی نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی کر دے رہا ہوں وہ کارواں تو ہے۔ اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، کیونکہ اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، کائنات دی ہر چیز دی حقیقت ہے، جو کچھ بھی ظاہر و باطن جو موجود ہے سب اللہ پاک دے انوارات، اللہ پاک دے اسماء و صفات اور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے عکسی ظہورات ہیں۔ جدید سائنس نے، جدید میٹا فزکس نے اس چیز کو تسلیم کر لیا، کائنات دی ہر چیز دے ہر ایٹم دی ایٹم جڑا ہے وہ غیر مرئی لطیف لہراں دا بنیا ہوا اور ایک کسی چیز عکس ہے۔ یہ بارے اللہ سونے قرآن حکیم دسیا اللہ نور السماوات والارض، اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی ہے۔ اللہ سونے دی پاک ذات ورا الورا ورا الورا ورا الورا ثم ورا الورا ثم ورا الورا، لیکن اللہ سونے نے انسان دے اندر عالم عمر دے نوری لطائف رکھے نے، جڑے باطن چ پرواز کرتے ہیں، عرفان الہی حاصل کرتے ہیں، فقر محمدی حاصل کرتے ہیں، قرب الہی حاصل کرتے ہیں، عشق مولا دے کمالات حاصل کرتے ہیں۔ عشق مولا ہی ہے جی دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا کہ عشق ایک جست نے کر دیا قصہ تمام زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ قرآن پاک کی رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان تو ہے ہی انہیں جو رب سونے نہ جنون نے عشق کر دے ٹوٹ کے بڑی والہان گئی وار رفت گئی نا، تو جنہوں نے عشق مولا دی نعمت حاصل نہیں تو انہوں نے اپنے ایمان دی خیر مناؤنی چاہیے۔ اور نال ہی قرآن کریم رب سونے دسیا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں دس دے کہ تسی اللہ نے محبت کر دے تو میری اتباع کرو، پھر اللہ سونے تھوڑا نہ محبت کرے گا۔ تو جب وہ کچہری مصطفیٰ جاندی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے۔ یہ دولت کبرا نعمت عظمیٰ نصیبہ والے نصیب ہوندی ہے، میری روز لفظیاں سائد الفطرت روحاں نے جنہیں دلوں بلا کیا سی، دنیا تک رغبت، دنیا چیزیں تک رغبت نہیں سی کیتی، لیکن جڑی اصلی بدبخت کور چشم روحاں نے انہیں دلوں بلا نہیں سی کیا، دنیا نے نعمتاں دکھائیاں ادھر دوڑ گیا سی اللہ سونے نے چھڑ کے، دنیا بھی آ کے دنیا کے پیچھے دوڑے رہتے، ارد گرد نگاہ تو آ کے دیکھ لو طالبان دنیا کداں ذلیل و رسوا ہوندے، رنگ برنگیاں جسمانی روحانی نفسیاتی بیماریاں مبتلا، پریشان ٹینشناں پھسے ہوئے،
سکون گواچے ہوئے. حالانکہ سکون دا اللہ سونے دے ذکر ہوگی، اللہ سونے دی یاری نال. خود قرآن کریم رب سونے فرمایا اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب. اور یہ اللہ والے نے یہ جنہاں دے بارے رب سونے فرمایا نہ دنیا جنہاں کو خوف ہے نہ آخرت جنہاں کسی طرح نہ کوئی غم ہوئے گا. یہ نہیں اللہ والے وچوں ایک اللہ والے حضرت جعفر بن نصیر خلدی رحمتہ اللہ علیہ اور صوفی بزرگ ہوئے نے جنہاں دے نفحات الانس وچ لکھیا کہ آپ حضرت شیخ ابو عباس نہامدی دے پیر سے گئے. آپ چٹائیاں بناؤن دا کام کرتے ہوندے سگے، بغداد دے رہن والے سگے. حضرت جنید بغدادی اور حضرت ابراہیم خواص دے آپ شاگرد سگے. حضرت نوری، حضرت رویم، حضرت سمنون، حضرت جلالی دیاں صحبتیں رہ کے انہوں کو خزِ فیض نہ کیتا. آپ نے تاریخاں دے وچ حکایات اور حکایات حالات مشائخ دے ہوتے کئی کتاباں لکھیاں آپ نے. آپ بڑے عالم سگے. آپ فرما دیا کہ میں اللہ والیاں دے حالات دے 200 دفتر رکھنا ہے اور انہاں حضرات وچوں میں 2000 اللہ والیاں نوں پہچاننا ہے. آپ فرما دے کہ عراق دے عجائبات دے وچ 3 چیزاں نے: شطح شبلی اور نقطہ مرتعش اور حقائق من. حضرت خلدی رحمتہ اللہ نے فرما دیا کہ جوان مردی خود نو حقیر سمجھنا ہے اور سارے مسلمانوں دی عزت کرنا. کیا فرما دیا علی ہمت بنا، کیونکہ ہمتاں ہی مرداں نو کمال تک پہنچاؤندیاں نے، نہ کہ مجاہدے اور محنتاں. اللہ اکبر. حضرت خلدی تو حضرت جعفر خلدی تو لوگوں نے پوچھیا کہ عارف کون لوگ نے؟ آپ نے فرمایا عارف وہ ہے جڑی نہ رہنا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ انصاری رحمتہ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ مینوں حضرت خلیفہ نے آکھیا کہ صوفی نہیں ہوندا، اگر ہوئے تو صوفی نہیں ہوندا. یہ نہیں آپ دس دے کہ صوفی ہو جڑا صاف ہوئے ماسو اللہ تو اور اپنے آپ تو، سر تو پیروں تک مرضی مولا ہوگا، عمل قرآن و سنت ہوگا. خلقی اسباب و ارباب، حص و حرکت، ہر عرض و تمنا مراد مرضی، عارض جو نکل کے صرف تو کرا تک مرضی مولا ہوگا، ارادہ الہی ہوگا، فعل الہی ہوگا، تقدیر مولا ہوگا. ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائی پر حضور سے گزارے. اپنے ہاتھ دوجیاں نے معاملات اللہ سونے دے سپرد کر کے مردہ بن کے اللہ سونے دے حضور حاضر ہو گیا، قلباً ذات مولا کی دوبارہ ہو. وہ صوفی ہے جو شغل خلق جو لگا ہوا وہ صوفی نہیں ہو سکتا. صوفی وہ ہے جڑا خلق نفس و خلق تو فارغ ہو گئے اور نفس سے فتح پاؤن والا ہوگا، نفس نو فنا کرنے والا ہوگا. کیونکہ نفس ہمارا اس راج سب تو بڑا حجاب ہے. یہ خواہشاں جڑیاں انسان نو فساد چ دنیا دی محبت چ مبتلا کر دیاں، شغل خلق چ لاؤندیاں. اور نفس ہمارا دا علاج یہ ہے کہ کسی خواہش تے کدے عمل نہ کرو. ہر خواہش نو لاج تلوار نہ ذبح کر دو. لا الہ الا نفی الا اللہ اس بات حاصل کرو، حضور قلب دا کمال حاصل کرو تاکہ دیدے مولا دی نعمت حاصل ہو. آج دی ساری گفتگو اور حضرت جعفر خلدی رحمتہ اللہ تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ ماسو اللہ جو نکل کے راہ مولا دے مسافر بنی ہے، تلاشے مولا دے لگی ہے.
تاکہ اللہ سونا اپنے دین دی نعمت عطا فرما تے اللہ سونا دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا اس دا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان و صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما توبہ نصوح توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضوری عہدیدار عطا فرما قرآن و سنت کی روح کے مطابق عمل کرنے والا قلبن اور قلبن اپنی سونی پاک ذات دوبارہ رہنا بندہ پڑا نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرف افلاطونی بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفاں ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار دجالی ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ